یعنی جب ایک خوددار قوم ہی اس کی پرواز اوپر ہوتی ہے. جب آپ غلامی کرتے ہیں تو آپ کبھی غلام نے کبھی بڑا کام نہیں کیا, کبھی کسی سوچا کہ یہ کلونیل جتنے ملک تھے ان میں سے کوئی مرج کیا ہو. جب یہ ایک آزاد قوم کھڑی ہوتی ہے, سو ہمیں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے آتے ساتھ ہی انڈیا کے خوف سے ہم آ گئے امریکہ کے اس کے اندر سفیر آف انفلوئنس میں, اور سیٹ اور سینٹ ہو کے ہم نے ان سے بغداد پیکٹ کا حصہ بن گئے. جب اسرائیل نے اور برطانیہ نے حملہ کیا مصر کے اوپر, جب ناصر نے سوئز کینال کو نیشنلائز کیا, تو آپ سوچیں ہم برطانیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ہم وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو کیونکہ ہم شروع میں ہی ایک ڈپینڈنسی سنڈرم آ گیا. ہندوستان نے آتے ساتھ ہی انڈیپینڈنس میں فورن پالیسی بنا لی. فرق کیا تھا, ہندوستان کی جو اس وقت جو ان کے چیف ایگزیکٹو تھے جواہر لال نہرو, انہوں نے پوری اسٹرگل کی تھی انڈیپینڈنس کے لیے, آزادی کے لیے, جس طرح قائد اعظم نے کی تھی. اگر قائد اعظم رہ جاتے پاکستان میں تو انہوں نے کبھی ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دینا تھا, کیونکہ وہ خوددار انسان تھے اور ان کی پالیسی بھی خوددار ہونی تھی. ہمارے میں جو ڈپینڈنسی سنڈرم آ گیا, ہم نے ایڈ کے اوپر ریلائی کیا, ہم نے اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوئے, اور وہ ذوالفقار علی بھٹو نے تھوڑی سی کوشش کی, اس کو فارغ کر دیا. اس کے خلاف بھی پوری سازش ہوئی, وہاں بھی سازش ہوئی, پھر مداخلت ہوئی اور اس کو ہم نے فارغ کر دیا. اس کے بعد کبھی بھی پاکستان کی فارن پالیسی آزاد نہیں ہوئی. تو پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ میں ہمیشہ اینٹی پیریلسٹ تھا, کیونکہ میں تو وہ فرسٹ جنریشن پاکستانی تھا جس کو ماں باپ نے بتایا تھا تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا اور آزادی کو ویلیو کرو. دوسری چیز, آپ نے یہ بات کی کہ جو ایمرجنگ سچویشن ہے دنیا میں, دیکھیں پاکستان کی